مالک آپ کو اپنا مزید قرب عطا فرمائے۔ برائے خوشنودی سرکار مولا سید الشہداء بلندتر صلوات۔ برائے عظمت وارث مدینہ و کربلا، برائے ظہور المنتقم السائر مولا ولی العصر بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین، صلوات۔ کافی تعداد میں آپ احباب بیٹھے ہیں، چلیے آغاز میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں صلوات سے متعلق۔ مالک سے کسی نے ایک بار پوچھا، مولا یہ جو ہم صلوات پڑھتے ہیں اس کا کتنا اجر اور ثواب ملتا ہے؟ مولا نے کہا، بندہ خدا تجھے کیسے تعین کر کے بتاؤں کہ کتنا؟ بس یوں سمجھو کہ جب تم اپنی محفلوں میں بیٹھ کر ہم محمد و آل محمد پر خلوص دل سے صلوات پڑھتے ہو تو اللہ اگر اس لمحے کے بعد تمہیں 100 سال کی زندگی بھی دے اور تم اگلی صلوات 100 سال بعد اپنا آخری سانس لیتے ہوئے پڑھو تو ثواب لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے، بندہ خدا ابھی تو میں نے پہلی صلوات کا ثواب بھی پورا نہیں لکھا۔ بلندتر صلوات۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ میرے حصے کنارے میرے محترم نے لگوا دیے۔ ظاہری بات ہے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، کوشش کروں گا جتنے حکم فرمائشوں کی صورت میں مجھے ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اس سے پہلے دعا ہے میرا مالک آپ سب کا اس بارگاہ میں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک کے اس ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، میں دعا کرتا ہوں میرا مالک آپ کو اپنا اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے۔ بانیان مجالس نے جس خلوص محبت عقیدت سے یہ صف عزا بچھائی ہے، میں دعا کرتا ہوں میرا بادشاہ میرا مالک اس ذکر اس عزا و ولا کا مالک مولا ان کی اس عقیدت کو، ان کی اس محبت و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص مرحوم و مغفور جناب محترم آصف شاہ صاحب، یقیناً وہ مرحوم بھی ہیں مغفور بھی ہیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ کسی بھی مرحوم کے لیے یہ تعین کرنا کہ وہ مغفور ہے یا نہیں بڑا آسان ہے۔ اس کی اولاد کو دیکھ لو، اگر اس کی اولاد تمہیں علی علی کرتی نظر آئے سمجھو بخشا گیا۔ آپ سلامت رہیے۔ اور بندہ ماتھے کے ٹھیک درمیان میں استری گرم کر کر کے عجیب و غریب نشان بنا لے، شلوار اوپر کرے یا نیچے کرے، جیسے مرضی اس کا دل کرے، نمازیں پڑھ پڑھ کے گٹوں کے ساتھ گوڑے بھی سجا لے، لیکن اگر علی کی ولایت پہ نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، رسول نے کہا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ آپ سلام۔ آپ سلامت۔ دیکھیں ماشاءاللہ لوگ اکثر اعتراض کر کے کہتے ہیں جی اہل تشیع میں حافظ قرآن نہیں ہوتے،
یا شاید کم ہوتے ہیں، انہیں جا کے بتائیے رسول اللہ نے کہا ایک بار علی کا نام لینا 70 ختم قرآن سے افضل ہے۔ یہ سارے حافظ نہیں بیٹھے تو کیا بیٹھے؟ آپ سلامت۔ آپ دیکھ لیں نا، یہ دلیل ہے اس کی۔ آپ قرآن میں 6666 ظاہری آیات ہیں، آپ ساری رات بیٹھ کے بسم اللہ پڑھیں، صرف بسم اللہ کا ثواب، الحمد پڑھیں، صرف الحمد کا ثواب، بقرہ پڑھیں گے تو بقرہ کا ثواب۔ آپ ساری رات بیٹھ کے کہتے رہیں قرآن 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 قرآن، آپ کو قرآن کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب آپ بیٹھ کے کہتے رہیں علی 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 علی، قرآن کا ثواب بھی، قرآن والے کا ثواب بھی۔ اب مجھے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں اگر نماز پڑھتے ہوئے الحمد کے بعد بقرہ سے لے کر سورہ کوثر تک سب بھی پڑھ دوں تب بھی نماز ہو جاتی ہے، یا ایک پڑھوں تب بھی ہو جاتی ہے، اور الگ الگ پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، اور جس کا نام لینے سے سارا قرآن ہوتا ہے اس کے نماز سے باطل کیسے ہوتی ہے؟ آپ سلامت رہیے۔ آباد رہیے، سلامت رہیے۔ آپ سب نے تائید کی، ذاکر کی تائید نہیں ہوتی، ذکر کی تائید ہوتی ہے۔ میں یہی دعا کروں گا مالک آپ کے گھروں کے چراغ ہمیشہ ولایت سے روشن رہیں، عزاداری آپ کی نسلوں میں جاری رہے۔ میں بس اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ جو ہے باپ جانتے ہیں بسم اللہ، جو نہیں جانتے میں بتا دوں، میں سماعت سے تھوڑا آپ یوں سمجھ لیجئے کمزور ہے، مجھے سنائی نہیں دیتا، سوائے علی کے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ تو آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے۔ وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری جانب سے رسپانس آتا رہے، میں نوکر، بزرگوں کی تائید بہت بڑا سرمایہ، تو بس آپ تھوڑا تھوڑا علی علی کرتے رہیے گا، مجھے تقویت ملتی رہے گی۔ باقی مجھے جو حکم ہوا ہے بانیان کی جانب سے کوشش کروں گا، کیونکہ موقع بھی ہے، محل بھی ہے، دن بھی ہے، معراج کے دن چل رہے ہیں، تو ان کی خواہش تھی کہ معراج پہ گفتگو ہو جائے، تو کوشش کروں گا رسول کی معراج سناتے سناتے آپ کو ولایت والی معراج ہو سکے۔ آغاز کروں گا اسی جملے سے جس کے بنا کسی کا چارہ نہیں ہے، جس شخصیت کے لیے میں یوں کہوں گا کہ لفظ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے کہ آپ ہمیں ادا کیجئے۔ روحانی طور پر میں ان کو اگر اپنا دادا استاد کہوں تو غلط نہیں ہوگا، میرے اپنے استاد محترم قبلہ ڈاکٹر علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب علی مقامہ، وہ بھی انہیں اسی طرح دیکھتے تھے جن الفاظ سے میں نے ذکر کیا۔ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب علی مقامہ، ان کا مشہور زمانہ فرمان، ان کا مشہور زمانہ ایک جملہ جو مالک کے حضور انہوں نے معراج کے لیے پیش کیا۔ آج کی اس گفتگو کا آغاز، باقی جہاں تک آپ نے چاہا میں پڑھوں گا، قبضے کا کوئی میرا عنوان نہیں ہے۔ جیسے آپ کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلے گی، جیسے آپ کی پیشانیوں پر انوار ولایت جگمگائے گا، میں ویسے ویسے اتنا، آپ نے چاہا فضائل تو فضائل پڑھوں گا، آپ نے چاہا اسرار تو اسرار پڑھوں گا۔ قبلہ زیدی صاحب نے کہا تھا میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ ان کے نام سے آج بھی اس جملے کا ثواب انہی کے حوالے کرتے ہوئے آغاز کر رہا ہوں۔ بادشاہ میرے مالک مولا محمد اول زمین سے عرش پر گئے، زمانہ اسے معراج کہتا ہے۔ معراج کہتے ہیں بہت اعلیٰ، عرفہ، عقل کو حیران کر دینے والا ایسا سفر، ایسی بات جہاں انسان دنگ رہ جائے، معراج ہو گئی بہت بڑی۔ میں کہتا ہوں قبلہ یہاں سے وہاں گئے،
حیرانگی کی بات یہ نہیں ہے، سوچو وہاں کے تھے یہاں کیسے آ گئے؟ ہائے ہائے ہائے، جو سمجھا ہے وہ بولے گا میرے ساتھ۔ آپ سلامت رہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اہل تشیع کی مجالس میں رسول اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ میں ہاتھ باندھ کے اتنا کہوں گا سرکار، دراصل ہم فضائل رسول پڑھنے کے لیے بکریوں کے باڑوں میں نہیں جاتے۔ جہاں آپ سلامت رہیے، جہاں زمانہ اور بہت کچھ سیکھ رہا ہے اہل تشیع سے، وہاں چلو یہ فضائل رسول کہنا بھی سیکھ لیں گے۔ پہلے ہمارا شبیہ ذوالجناح دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹتا تھا، اب اکثر 12 ربیع الاول کو ہم بھی سجے ہوئے گھوڑے دیکھتے ہیں، ہے نا؟ وہ جلوس بھی ہو گئے اور نظر نیاز بھی، چلو پتہ چلے گا محمد مولا کون ہے۔ میں ایک جملے میں بتانے لگا ہوں، آگے آپ کی مرضی۔ یہ ہم سے پوچھو علی کون ہے، ہم نے علی کو خود نہیں مانا۔ وہ جس رسول نے کہا اللہ، اس نے بتایا علی کون۔ وہ جس نے کہا قرآن، اس نے بتایا علی کون۔ جس نے عبادت کا کرینہ سلیقہ طریقہ بتایا، اس نے بتایا نا علی کون۔ میں آپ سے پوچھوں مفہوم عبادت کیا ہے؟ سادی سی بات ہے، عبادت ہوتی ہی اللہ کی ہے۔ نماز عبادت ہے اللہ کی، روزہ عبادت ہے اللہ کا، زکوٰۃ عبادت ہے اللہ کے لیے۔ دیں آپ بھلے کسی غریب کو، خوشنودی تو اللہ کی مانگتے ہیں نا۔ حج عبادت اللہ کی۔ آپ کوئی عبادت لے لو، مفہوم میں بڑی توجہ، میں دلیل رکھ کے بات کرنے کا عادی ہوں اور قرآن و فرمان سے باہر نہیں جاتا۔ میرے پاس جملے بازی نہیں ہے، دلیل سے بات ہوتی ہے، اور دلیل ہے ہی وہ جو معصوم نے کہا ہے۔ حجت کی بات دلیل ہے اور کچھ نہیں۔ عبادت ہے ہی وہ جو اللہ کی ہو، تو پھر مجھ پہ کفر کا فتویٰ نہ لگا، جا کے رسول سے پوچھ جس نے کہا عبادت ہے ہی اللہ کی، اس نے پھر یہ کیوں کہا نظر الی وجہ علی عبادہ؟ علی کے چہرے کو دیکھنا، علی کا ذکر کرنا، جس کی سمجھ میں آیا وہ مجھے بتائے نا۔ علی کا ذکر، ذکر علی عبادہ۔ ابھی دیکھ میرے محترم، ہم بیٹھے تھے پیچھے، تو ابھی ذاکر صاحب فرما رہے تھے کہ بادشاہ نے کہا 40 حدیثیں یاد ہوں جسے، تو مولا نے کہا میری نظر میں وہ فقیہ ہے۔ میں نے کہا آپ مجمع میں جا کے ایک ایک کو کھڑا کر کے پوچھ لیں، یاد کر کے صحیح 40 حدیثیں ہر ایک سنا دے گا۔ ابھی دیکھیں میں حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ آگے آگے دوہرا رہے ہیں۔ نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا۔ میری ایک مشکل ہی حل کر دیں، یہ رجب ہے، شعبان آیا کھڑا، پھر رمضان، سبھی روزے رکھو گے ایسے ہی نا؟ بزرگوں سے مجھے خاص مدد چاہیے، بڑا مسئلہ ہے کہ حل کر دیں گے تو دعائیں دیتا جاؤں گا۔ ایک کام کریں گے، رمضان میں روزہ رکھیں گے نا تو پھر نماز نہیں پڑھنی، ہاں نا؟ کیونکہ ایک عبادت میں دوسری عبادت کریں تو غلط ہو جائے گا نا۔ نہیں، کیوں بھئی؟ روزہ رکھ کے اگر نماز پڑھو گے زیادہ ثواب ملے گا۔ ہمیں تو یہی بتایا اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تو روزہ رکھ کے نماز پڑھو، زیادہ ثواب، روزے کا بھی زیادہ ثواب، نماز کا بھی۔ یعنی پتہ چلا عبادت میں عبادت آ جائے باطل نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ تو علی کا ذکر عبادت ہے، نماز میں آ جائے باطل نہیں ہوتی، قبول۔ آپ سلامت رہو۔ یہ ہاتھ بادشاہ کی نالائن پہ مس ہو، مل کے اٹھا کے حیدری، آپ آباد رہیں۔ بات کی بلا بات دلیل سے ہے، دلیل قرآن سے ہے یا فرمان سے ہے؟ زبان صداقت محمد کو قرآن کہتے ہیں۔ پہلے سن کے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ مانا آپ دوپہر سے مالک کے ذکر میں ہیں، یقیناً سماعتوں پہ اتنا اثر تو ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں نسلوں کے کام آتی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بے شک
کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کتنا سادہ سا سوال ہے. دلیل لاؤ، اللہ کی کتاب ہے. میں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا اللہ نے آ کے آپ کو دی؟ نہیں. آپ نے جا کے اللہ سے لی. کو فرشتہ آیا تھا آپ کے گھر دروازہ بجا کے یہ اللہ نے کتاب دی؟ دلیل کیا ہے؟ کائنات ٹکرے مار کے مر جائے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس کی فقط ایک دلیل ہے، محمد نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ایسا ہی ہے نا؟ آپ سلامت رہو. زبان صداقت محمد کو قرآن کہتے ہیں. یعنی اب محمد بادشاہ نے بولتے بولتے کہا قرآن تو قرآن، بولتے بولتے کہا فرمان تو فرمان. جہاں محمد کہہ دیں قرآن اس کا بھی احترام، جہاں کہہ دیں فرمان اس کا بھی احترام. تو جو ایمان بسم اللہ پہ لاتے ہو وہ من کن تو مولا پہ کیوں نہیں لاتے؟ میں نے بڑی جلدی دلیل رکھی ہے. مل کے حیدری بھائی، زبان تو ایک ہے نا. میں نوکر، میں نے کہا قرآن اور فرمان یہ میرے دو حدود ہیں، میں ان سے باہر نہیں جاتا. جملے بازی والا بندہ ہی نہیں ہوں. بات میں یہاں کھڑے ہو کے کچھ بھی کہہ دوں گا، آپ علی علی والے ہو، علی علی کرتے رہو گے. مزہ وہ ہے بات ایسی ہو کہ آپ کل چوک میں کھڑے ہو کے بھی کہو تو کوئی رد کرنے والا نہ ہو. لطف اس بات کا آئے گا نا. تو قرآن و فرمان کے بیچ میں رہ کے بات کرنی. کیسا عجیب بندہ. مالک بادشاہ محمد کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اگر میں کہوں کہ اس طرف لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرے گا، کہا ہم سب مان لیں گے. کہا نہیں دیکھا، پھر بھی. کہا ہاں پھر بھی مان لیں گے، دیکھیں گے بھی نہیں، گھروں میں جا کے تیاری کریں گے ہم. کہا کیوں؟ کہا ہم نے آپ کو کبھی غلط کہتے نہیں سنا. آپ جو کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں، وہ سچ کہتے ہیں. یہی دلیل رکھی محمد بادشاہ نے. کہا بس یہی کہنا چاہتا ہوں، جیسے میرے کہنے پر بنا دیکھے فوج مان رہے ہو، ایسے میرے کہنے پر اللہ دیکھا نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہے، مان جاؤ. اب میرا سوال ہے، مالک محمد کے کہنے پر جو بنا دیکھے اللہ مانتے رہے، وہ محمد کے دکھانے پہ علی کیوں نہیں مانتے؟ زبان بھی وہ ہے، ہاتھ بھی وہ ہے. علی نہیں مانتے. کون علی؟ علی عین اللہ ہے، علی لسان اللہ، علی وجہ اللہ، علی سر اللہ، علی صدرت اللہ، علی جنب اللہ، علی ساق اللہ، علی مشیت اللہ، علی ارادت اللہ، علی روح اللہ، علی نفس اللہ، علی باب اللہ، علی قلمت اللہ، علی حقیقت اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے. اتنا بڑا علی اپنی عبائے ولایت سے جس کی نالین صاف کرنے میں فخر محسوس کرے اسے محمد کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. چلو ویسے تو اپنی اپنی مرضی اور اپنا اپنا نصیب ہے، لیکن جس محبت سے بانیوں نے مجھے بلایا، آصف شاہ صاحب کے بچے مولا انہیں سلامت رکھے، میں وہ لوگ جو منتظر تھے کہ کچھ سننے کو ملے گا ان کے لیے کچھ نظر کر رہا ہوں. آگے آپ کی مرضی ہے. ہمیشہ بات وہاں کی جاتی ہے جہاں بات سننے والا ہو. میں نے کیا کہا؟ جو علی اپنی آبائے ولایت سے محمد مالک کی نالین صاف کرنے میں، یاد رکھنا آل محمد میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. جس نے آل محمد میں چھوٹا بڑا تلاش کرنے کی کوشش کی وہ ہلاک ہو گیا. نہ یہاں چھوٹا بڑا سمجھ کر تعظیم کرنا، نہ یہاں رشتوں کی بنیاد پہ تعظیم کرنا. اگر چھوٹے بڑے میں تعظیم کرو گے، مالک محمد نے کہا کلنا محمد. اب مولوی کہتا ہے 14 کے 14 محمد. مولوی یا تو زیادہ پڑھ لکھ گیا تھا یا تیری سوچ تھی ہم کبھی اسکول کالج نہیں جائیں گے. او کل
کس لغت میں 14 کو کہتے ہیں؟ کل کا مطلب ہے سب کے سب۔ آل محمد میں 60 سال والے سے لے کر 6 مہینے والے تک جو آیا محمد آیا۔ آپ سلامت رہو، مولا زندگی کریں، بادشاہ ان مسکراہٹوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ یہاں جو ہے محمد آئے، محمد سمجھ کر تعظیم کرنا۔ رسالت مالک پہ ختم ہو گئی، لیکن تعظیم میں حقیقت میں سب محمد ہیں، وہی سمجھ کر تعظیم کرنا۔ ابھی چند دن ہی تو گزرے ہیں نا، مولا کاظم بادشاہ کی شہادت آپ نے بڑے عقیدت کے ساتھ یہاں پہ آپ نے ماتمداریاں، بادشاہ کا ایک فرمان ذیشان ہے۔ مولا آپ کے جد نے کہا ہم سب محمد ہیں، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا ہم سب علی ہیں؟ کہا غنیمت جان ابھی ان سے غدیر کا ایک علی برداشت نہیں ہے، کہتے سارے علی ہیں تو ان کا کیا ہوتا؟ ہے سب علی، کلنا محمد۔ نہ رشتوں کے اعتبار پہ تعظیم کرنا کہ یہ رشتے میں بڑا ہے یہ چھوٹا، نہ رشتوں میں بھی آل محمد میں تعظیم نہیں ہے۔ میں عقیدہ پڑھنے کا قائل ہوں اور ولایت پڑھنے کا قائل ہوں۔ اور ایک بات سن لو ابھی یہاں رک کے، اس کے بعد جو بات میں نے کرنی ہے وہ بات مکمل بھی ہو جائے، میرے وقت میں تو بڑی بات ہوگی۔ میرے محترم نے کہا، انہوں نے کہا ولایت پڑھیں۔ آل محمد میں رشتوں کی بنیاد پہ کبھی تعظیم نہ کرنا۔ اگر رشتوں کے بنیاد پہ تعظیم ہوتی تو کبھی باپ بیٹی کے آنے پہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا۔ آپ سلامت رہو، بیٹی باپ کے لیے کھڑی ہوتی۔ یہی سوال کیا تھا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ باپ پر بیٹی کی تعظیم واجب نہیں ہے، بیٹی پر باپ کی واجب ہے، آپ کی بیٹی آتی ہیں آپ تعظیماً اٹھ کے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہا خاموش، اب آگے آپ جانو گجرات والوں اور عقیدہ جانے، کچھ باتوں کی وضاحت نہیں ہوتی۔ بادشاہ نے خاموش کرا کے کہا تجھے کیا لگتا ہے فقط بیٹی آ رہی ہے؟ نہیں، اللہ کی عزت آ رہی ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے، حسین ان ہاتھوں کو طاقت عطا فرمائے، مل کے حیدری۔ العزت اللہ، یہ مخدومہ کا لقب ہے، تو اللہ کی رحمت پر اللہ کی عزت کی تعظیم لازم ہے نا۔ نہ چھوٹے بڑے کی بنیاد میں ڈھونڈنا، نہ رشتوں کی بنیاد پہ ڈھونڈنا۔ آل محمد میں وحدت ہے، آل محمد وحدت کا نام ہے۔ سب کو ایک سمجھ کر ایک مان کر تعظیم کرنا، یا وحدت ہے۔ میرے بادشاہ مالک محمد، حسین منی، دیکھا نا، ابھی صرف میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کتنے حافظ ہیں حدیثوں کے، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ سلامت رہو، آدھی آدھی پڑھوں گا، آپ پوری کریں گے۔ پہلی بات تو سب کے لیے ہے، حسین مجھ سے ہے، ہر نواسہ نانے سے ہوتا ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں، صرف حسین مجھ سے نہیں، میں 61 ہجری تک حسین محمد سے تھے، اب قیامت تک محمد حسین سے ہے۔ صرف محمد ہی نہیں، توحید حسین سے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ بسم اللہ، میں ممبر پہ بادشاہ کی تائید ہے، کوئی بات ایسے ہی نہیں کہ منہ سے نکل گئی، میں دہرا کے کیا دیتا ہوں، توحید حسین سے ہے۔ پھر تیسری بار کہہ دوں، کچھ سوالیہ نظریں مجھے دیکھ رہی، میں نے ہمیشہ دعا کی مالک کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ کوئی جملہ ممبر پہ صرف اس لیے کہوں کہ داد لینی ہے، جب تک دلیل نہ ہو جملہ نہیں کہتا۔ آپ کو لگے دلیل نہیں آئی، آپ رک جائیے، روک دیجئے، پوچھ لیجئے، میں دے کے آگے بڑھوں گا۔ توحید حسین سے۔ اب پوچھیں کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ 10 محرم 61 ہجری حسین کربلا میں، فرعون 61 ہجری سے پہلے آیا، نمرود پہلے آیا، شداد پہلے۔ یہ سب کون ہیں؟ یہ خود کو خدا کہتے تھے، فرعون و نمرود و شداد، یہ خود کو خدا کہتے تھے۔ آج گجرات کی اس تاریخی مجلس سے ریکارڈ ہوتی، لائیو جاتی مجلس سے، اتنا بڑا یہاں مجمع بیٹھا ہے سارے مومنین ماتمیوں کی موجودگی میں، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ، جب تک
تیرا دل ہے تحقیق کر کے زیدی کے پاس آنا. تجھے 10 محرم 61 ہجری سے پہلے تو ملیں گے جھوٹے خدائی کے دعوے دار. حسین نے توحید کو اتنا محفوظ کیا 61 ہجری کے بعد کسی نے نہیں کہا میں خدا. ہوئے 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 ہوئے. آپ سلامت رہو. قبلہ یہ چھوٹی بات نہیں کی میں نے, دعوے سے بات کر رہا ہوں. چیلنج ایک, آپ سلامت رہیں, مولا زندگی کریں, آپ آباد رہیں, آپ سلامت رہیں. نہیں کیا. جھوٹے امامت کے دعوے دار آئے, جھوٹے رسالت کے دعوے دار آئے, جھوٹے ولی آئے, کسی نے جھوٹ میں بھی نہیں کہا میں خدا. کیوں؟ حسین نے توحید کو وہاں پہنچا کر محفوظ کیا کہ پتہ چل گیا اب خدا فقط وہ جسے حسین کہے یہ خدا, جس کے آگے حسین نے سر رکھا. اب اللہ وہ ہے. ہمیں مولوی سے اللہ نہیں چاہیے, ہمیں مولا نے بتایا ہے اللہ کون ہے. کیا چاہیے تمہیں حسین سے, کیا چاہیے تمہیں علی سے؟ بڑی جلدی کا جملہ ہے, لیکن چاہو گے تو دلیل بھی دے دوں گا. لیکن دل سے دعا ہے میرا مولا کرے تمہیں دلیل کے بنا یہ جملہ سمجھ میں آئے. او علی و حسین یہ اتنے بڑے کریم ہیں, مانگو کیا نہیں دیتے؟ اور جو زمانے کو اللہ دے دیں وہ کیا نہیں دے سکتے؟ بسم اللہ بسم اللہ, سلامت رہیں. جو زمانے کو اللہ دے دیں. کس نے دیا آپ کو؟ مجھے اللہ. آپ نے اللہ دیکھا؟ اللہ سنا کبھی؟ سنائی دیا. اللہ باتیں کر رہا ہو؟ نہیں. اچھا کبھی اللہ محسوس کیا ہو ایسے؟ اللہ سے مصافحہ کیا ہو؟ نہیں. نماز سے پہلے, اس کے بعد, حج پہ اس کے گھر جاتے ہو, کبھی اللہ ملا؟ نہ دیکھا, نہ سنا, نہ ملا. واجب الوجود ہے نا. بسم اللہ بھائی, اوپر جو بھی ہیں ذرا تھوڑا سا احتیاط. تو جب نہ دیکھا, نہ سنا, نہ محسوس کیا, اب ایک بات بتاؤ, اللہ ہے؟ نہ دیکھا, نہ سنا, نہ ملا, پھر بھی یقین ہے وہ ہے. کیوں؟ محمد و آل محمد نے کہا کہ وہ ہے. مولا محمد نے کہا ہے, علی نے بتایا ایسے ہے. میں دیکھو, میں پھر وہی, ابھی تک آپ کی مرضی تھی, آپ نے بڑی بے نیازی سے بھی کام لیا, بات چل رہی تھی. میرے بھائی نے, میں لاہور سے ابھی چلا بھی نہیں تھا, کل سے فون کر کر کے مجھے یہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے, آپ نے یہ پڑھنا ہے. اب مجھے نہیں پتا وجہ کیا, مالک کی کوئی تائید ہے کہ یہاں کوئی ضرورت ہے, لیکن اب جو پڑھنے لگا ہوں میں دعوے سے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں, اگر ایک بات بھی بنا دلیل کے ہو تو روک کر مجھے کہنا, میں پھر پڑھ دوں گا. لیکن اگر دلیل مل جائے اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر دو ہی کام ہے, یا غازی کے علم پہ سجدہ کر کے بھیک مانگ, یا گھر جا کے ابا شناختی کارڈ سے چیک کر. تیسری بات کوئی نہیں ہو سکتی. پھر میرا بس نہیں ہے. اس کے بعد محمد مولا نے بتایا وہ ہے, علی نے دکھایا ایسے ہے. اب پوچھو میرے سے, زیدی اتنا بڑا دعویٰ کیسے؟ کوہ ابو قبیس پہ بادشاہ کھڑے ہیں, ابھی میں نے حوالہ دیا, کہا اللہ ہے. انہوں نے کہا جی اللہ کیسے؟ یہ ہم نے 360 بت بنائے ہیں, ہم الگ الگ کام لیتے ہیں, سارے بتوں سے اتنے سارے تو کام ہیں. یہ ہمیں بچے دیتا ہے, یہ زندگی دیتا ہے, یہ موت دیتا ہے, یہ سورج طلوع کرتا ہے, یہ غروب کرتا ہے, یہ دن, یہ رات, یہ سبزہ, یہ خوش, یہ سارے کام بانٹے ہوئے ہیں ان میں. چھوٹا بڑا, آنا ٹینا کانا, ہر ٹائپ کے بنائے ہوئے تھے. اور 3 بت اس میں سب سے بڑے تھے, لات, منات, عزا. بادشاہ نے کہا جھوٹ, ان میں سے کچھ بھی یہ نہیں کرتے, سب اللہ کرتا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟
توجہ، بہت توجہ. انہوں نے کہا کیسے؟ کیا پوچھا؟ کیسے؟ یاد رکھنا معصوم کبھی سوال پہ سوال نہیں کرتا. حجت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اپنے نام کے ساتھ جلد بازی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بڑی جلدی کرتے ہیں لکھنے اور لکھوانے میں حجت الاسلام والمسلمین. یاد رکھنا یہ مولا کا لقب ہے، مجھے کہنے میں آر و شرم نہیں ہے. میں اتنے ہی یقین سے پھر کہہ سکتا ہوں حجت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سوال پہ سوال نہیں کرتی. آپ سوال کرو، حجت پہلے آپ کو آپ کی سوال کا جواب دے گی. آپ کے سوال کو رد کر کے پھر حجت سوال کرے گی جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا. مولا کہہ سکتے تھے تم جو مجھے کہہ رہے ہو اللہ کیسے کرتا ہے، تم بتاؤ نا یہ بت کیسے کرتے ہیں، لاجواب ہو جاتے. لیکن نہیں، بادشاہ نے یہ نہیں کہا. مالک نے کیا؟ مالک نے دیکھا آسمان، کہا بتا نا، اب تو ہی کہتا ہے. یہ کچھ نہیں کہتا جب تک میں نہ کہوں. اب کہہ. توجہ، اب یہاں سے میں وہ شروع کر رہا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے. کہا اب بتا نا، تو بتا انہیں کیا کہنا ہے. اللہ نے کہا محمد بتانا نہیں ہے، اب دکھانا ہے. محمد ذرا تھوڑا انتظار کر، بیٹھ جاؤ بھائی اب تھوڑی دیر کے لیے، پیچھے جو بھی ہے نا وہ وہیں بیٹھ جائیں، اب آگے نہ آئے. بڑی مہربانی آپ کی. محمد انہیں بتانا نہیں ہے، دکھانا ہے. دکھانا. محمد انتظار کر. تھوڑا سا انتظار کر آیا، وقت گزرا، گزرتے گزرتے رجب شروع ہوا. جس مہینے میں بیٹھے ہو رجب کی 13 آئی. محمد اللہ کے گھر گیا. اللہ کے گھر سے علی کی صورت میں اللہ کے نور کو اللہ نے اپنی ولایت کی چادر اڑا کے بھیجا. اللہ کے گھر سے اللہ کی عصمت اللہ کے نور کو اللہ کی ولایت کی چادر میں لے کر اللہ کے حبیب کے پاس آ کے دیتی ہے. اور ایک بار حبیب نے محمد نے علی کو آغوش میں لے کے جو پروان چڑھایا. اب جو سوال محمد سے پوچھا گیا تھا نا، علی نے اس کا جواب دیا. کیا پوچھتے تھے؟ وہ کیسے کرتا ہے. علی نے ٹھوکر مار کے مردہ اٹھا کے بتایا، ایسے سورج پلٹا کے بتایا، ایسے کرتا ہے. آپ سلامت رہو. علی اپنا ایسے کرتا ہے، اللہ ایسے کرتا ہے. علی اپنا تعارف کرا رہے ہیں. پھر کہوں گا حادثاتی طور پہ پیدا ہو جانے والے بچے علی کے فضائل سن کر سمجھتے ہیں کہ شرک ہو رہا ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، چیلنج بنا کر، کاش کوئی اسے قبول کر کے ہمت و حوصلہ کرے. مجھے بتاؤ آج تک علی کی کوئی ایک فضیلت جو بیان ہوئی ہو. کتنے فضائل علی سنے آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں ایک فضیلت بتاؤ. آپ نے زندگی بھر فضائل علی سنے، میں ابھی اسی ممبر پہ ان میں سے 2 میں سے ایک بات ثابت کروں گا. یا وہ علی کے اللہ کی فضیلت ہے یا علی کے نوکر کی فضیلت ہے. نہیں سمجھے آپ، مجھے دکھ ہو رہا ہے. آپ سلامت رہو. جو سمجھ گئے ان کو میں داد دے رہا ہوں. آپ کو کتنا بڑا فرق بیان کر رہا ہوں. یا علی کے اللہ کی فضیلت ہوگی یا علی کے نوکر کی فضیلت ہوگی. آپ بہت بڑا کام سمجھتے ہیں، اللہ زندہ کرتا ہے اللہ مارتا ہے. میں نے ابھی بتا رہا ہوں نا، علی نے ٹھوکر ماری، قم بِإِذْنِهِ. علی کی فضیلت ہے. علی تو بتا رہا ہے وہ کیسے کرتا ہے. اگر علی کے نوکر کو کرتا دکھاؤں پھر کیسا لگے گا. سلمان ایک دور میں مدائن کا گورنر بنا، ٹھیک ہے. ایک شخص آیا، کہا علی سے مل کے آ رہا ہوں. کہا مجھے پہلے پتا چل گیا، کچھ دیر خاموش رہے، تیرے پاس سے ابھی بھی علی کی خوشبو آ رہی، مجھے خوشبو محسوس کرنے دے. کہا بتا میرے مولا نے کیا کہا. کہا سلمان آج تو بڑی عجیب بات کہی. کہا کیا. کہا علی نے کہا سلمان مردے زندہ کر لیتا ہے. کہا سلمان میں تو پریشان ہوں. کہا پریشانی والی کیا بات.
کہا سلمان تو نے کبھی مردہ زندہ کیا؟ کہا نہیں. کہا تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، تو نے تو کبھی مردہ زندہ نہیں کیا. پھر علی کہہ رہے ہیں تو مردہ زندہ کر لیتا ہے. کہا علی نے کہا نا. کہا تو بس. ہائے 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 ہائے. اور مولا تمہیں سلامت رکھے، بادشاہ آپ کو آباد رکھے. خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، صلی اللہ کی قسم، کائنات میں اس سے آگے قسمیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ولایت پڑھو، تو میں ہاتھ اٹھا کے، یہ دونوں علم اس طرف ہیں، گویا میں ایسے ہی ہے جیسے قاب قوسین. میں یوں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں مجھے پڑھی جانے والی ولایت آتی ہی نہیں ہے. یہ گھر جا کے سوچنا میں نے کیا کہا ہے. یہ جو ولایت پڑھ دیتے ہو نا، یہ مجھے نہیں آتی. اشہد ان علی ولی اللہ، یہ ولایت ہے اور یہ گواہی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ توحید ہے، گواہی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ رسالت ہے، گواہی ہے. تو پھر اشہد ان علی ولی اللہ، یہ ولایت کیسے ہو گئی؟ یہ گواہی ہے. ولایت پڑھی نہیں جاتی، قائم کی جاتی ہے. آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو. ولایت قائم کی جاتی ہے. نماز میں آپ ولایت نہ ڈھونڈو، نماز میں گواہی دے کر آپ اس پہ ٹھپا لگا رہے ہو ایڈریس کا کہ جانی کہاں ہے. نماز میں علی ولی اللہ شرط نہیں ہے. کیسی خطرناک بات کی ہے میں نے. میں یہاں پہ بات ختم کر کے چلا جاؤں، سب کچھ پلٹ گیا. پھر کہہ رہا ہوں نماز میں علی ولی اللہ شرط نہیں ہے، نمازی کی مجبوری ہے. آپ نے شرط بنا دی. اور جو چیز لازم ہو ملزوم ہو، اس پہ کیسے دلائل دیے جاتے ہیں. کمال ہو رہی. 1400 سال سے ٹکرے مار رہے ہیں. علی نے تو اپنا تعارف ہی نہیں کرایا. علی تو بتا رہے اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کون ہے. وہ جس نے اللہ بتایا. کبھی ایسے ہی ڈھیر ساری کتابیں رکھ لینے سے انسان گدھا تو ہو سکتا ہے، عالم صرف وہی ہوگا جو آل محمد کے در پہ ہوگا. کبھی علی کے خطبات پڑھ لو نا، کبھی خطبۃ البیان پڑھو، خطبہ افتخاریہ پڑھو، خطبہ تتنجیہ پڑھو، حدیث تاریخ پڑھو. مجلس ختم ہو جائے، میں خطبوں کے نام لے رہا ہوں، ذہنوں میں آ گئے ہوں گے، ریکارڈ بھی ہو گئے ہوں گے. یہ خطبے ذرا پڑھ کے دیکھو علی کیا کہہ رہے ہیں. علی کہتے انا صاحب الصلاۃ. مطلب کیا ہوا؟ میں صلاۃ کا مالک ہوں. صاحب کہتے ہیں مالک کو. ہم اعزازی طور پہ ایک دوسرے کے نام کے ساتھ صاحب کہتے ہیں نا، ورنہ تو ویسے اگر دیکھا جائے، آپ جو اہل زبان بیٹھے ہیں وہ اس کو سمجھیں گے، جو بیوی کا شوہر ہوتا ہے اسے صاحب بولا جاتا ہے. جو ادب کی زبان ہے نا اس میں کیوں مالک. صاحب مالک کو کہتے ہیں انا صاحب الصلاۃ، میں نماز کا مالک ہوں. میں آیا شاہ صاحب کے گھر، آپ سلامت رہی. میں کہا شاہ صاحب مجھے کل ادھر ہی پڑھنی، آگے مجلس اب لاہور جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا، چلو رات آپ کے گھر رہ لیتے. اور جی بسم اللہ بسم اللہ. اور میری کیا حیثیت اوقات، مولا کے ذکر کے صدقے عزت کرتے، انہوں نے مجھے رکھ. صبح صبح میں اٹھا، انہوں نے ناشتہ پانی دیا. میں نے کہا شاہ جی چلو. پھر انہوں نے کہا جی بسم اللہ چلیں. میں دروازے تک پہنچا، دروازہ کھولا، شاہ جی کو دروازے سے باہر بند کر دیا. واپس پلٹے، انہوں نے کہا زیدی صاحب اے کی کیتا. میں نے کہا باہر چلو تو. انہوں نے کہا جی میرا گھر ہے، میں مالک ہوں گھر کا، مجھے گھر سے باہر نکال رہے ہیں. صبح انہوں نے گجرات کے 10-15 معززین اکٹھے کر لیے. انہوں نے کہا کل رات تو زیدی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، کیسا عقل کا اندھا، کیسا جاہل ہے، اسے پتہ ہی ککھ نہیں ہے. گھر کے مالک کو گھر سے باہر نکال کے خود اندر بیٹھ گیا. احسان فراموش ہے، انہوں نے دی تھی تمہیں ایک رات رہنے کے لیے، تو نے مالک کو باہر نکال دیا. کیسا احسان فراموش ہے. علی صلاۃ کا مالک ہے، مالک کو ہی باہر نکال رہا ہے. آپ سلامت رہو.
مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ مالک آپ کو میں نے کہا قرآن اور فرمان، ابھی تک ایک دلیل بھی ان دونوں سے باہر نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی اگر منڈی ہلا کے کہے میں نہ مانوں تو پھر ظاہری سی بات ہے گھر میں ابو شناختی کارڈ والے نہیں ہیں، دوسری کو وجہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان دونوں سے انکار بندے کو کافر کرتا ہے۔ یہ اپنا تعارف نہیں کرا رہے، اس کا تعارف کرا رہے ہیں، وہ کون وہ کون وہ کون۔ یہ جس دن تم بیٹھے ہو نا 28 رجب کو جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، پہلے مکہ آئے تھے اور مکہ آ کر حسین نے حج کا ارادہ کیا، حاجیوں کے لباس میں دہشت گرد دیکھے، خنجر چھپا کے آئے، حسین نے کہا میں اللہ کے گھر کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا، حسین نے احرام توڑا، نکلنے لگے کعبے سے، کہا اب تم آتے ہو نا حج کے لیے کعبہ، تم آنا حج کے لیے کعبہ، کعبے کو تو میں کربلا لے کے جا رہا ہوں، کعبہ وہیں گیا جہاں حسین گیا، کیونکہ اللہ وہیں جہاں حسین، حسین وہاں جہاں اللہ۔ لیکن جاتے جاتے حسین نے کہا عباس ذرا انہیں بتا تو صحیح حسین کون ہے، آخری منزل ہے اور اس منزل کا اختتام میں نے وہیں کرنا ہے جہاں میرے بھائی نے کہا تھا، لیکن بڑی توجہ، عباس انہیں بتا حسین کون ہے۔ مالک عباس آئے، کھڑے ہو کے کہا عباس ادھر نہیں، کعبے کی چھت پہ جا۔ عباس کعبے کی چھت پہ آئے، پورا خطبہ ہے مجھے وہ نہیں پڑھنا، ایک جملہ۔ عباس مولا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا بلا تشبیہ، اب کعبے میں جو حاجی حج کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ مسلمان، ظاہری بات۔ مالک عباس دائیں بائیں دیکھ کے کہتے ہیں مجھے تو تم میں سے کوئی مسلمان نہیں دکھتا، استخارہ نکال لو پھر بھی ہاں میں ہی آئے گا بولنے کے لیے، مجھے تو تم میں سے کوئی۔ عباس کہہ رہے پھر کمال خطبہ، لیکن ایک جملہ کہا تم اپنے حج کے لیے کعبے کا طواف کر رہے ہو، اگر میرے مالک حسین کی مشیت نے کعبے کی لگاموں کو نہ کھینچ رکھا ہوتا تو تم دیکھتے تم کعبے کا طواف کرتے، کعبہ حسین کا طواف۔ آپ سلامت رہو۔ نہیں نہیں، دانت اتنی اونچی، نعرہ اتنا ہلکا، ہاتھ اٹھا کے مل کے حیدری، آباد رہو۔ تم کعبے کا طواف کرتے، کعبہ حسین کا طواف کرتا۔ بادشاہ خطبہ مکمل کر کے آئے اور اب حسین نے کیا کہا، قیامت سننا۔ بادشاہ حسین نے بھی یہ خطبہ دیا، لیکن اس کا بھی ایک جملہ، کیونکہ مجھے منزل پہ جانا ہے، بڑی توجہ رکھو بڑی۔ مالک نے ایک بار ایسے بلا تشبیہ آسمان کی طرف دیکھا مولا حسین، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف، اور پھر آسمان پہ دیکھ کے کہتے ہیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی۔ یا تے آج سمجھ آ جانی ہے یا پھر لگ سمجھ جانی ہے، ایک کام، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی۔ ہماری آپ کی زبان میں نا لوکل لینگویج میں یہاں اسے کوسنا کہتے ہیں، مولا حسین کجا، ایسا کوسنا کجا۔ ایک اعرابی آگے بڑھا، مالک کی ہاتھ نالین پہ ہاتھ رکھے، بوسہ دیکھ کے کہتا مولا ایک سوال کا جواب دے دو، خدا کی قسم میں کہتا ہوں اعرابی تو مجھے مل، میں تیری نالین کے بوسے لوں۔ اللہ جانے کون تھا کیا کہہ کے چلا گیا، عقیدہ اس کا نام ہے۔ کہا مولا آپ نے کہا اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی، مولا اسے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں سوچ رہا ہوں اسے تو میں نے بھی نہیں دیکھا، اگر میں اندھا ہوں تو میں دیکھ کیوں رہا ہوں؟ آپ جیو، آپ سلامت رہو، آپ کی ماؤں کی جوتیوں کو سلام ہے میرا، یہ عقیدے جنہوں نے پروان چڑھائے ہیں۔ وہ یہ شک تو کر ہی نہیں رہا نا، وہ کہہ رہا مولا آپ نے کہا اندھا تو میں تو اندھا ہوا نا، پھر دیکھ کیسے رہا ہوں؟ اب کمال بات کہی میرے بادشاہ نے، کہا بے شک اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مولا نے کہا اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتی، کہا مولا اسے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حسین نے کہا بے شک اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، مجھے تو دیکھ سکتے ہو نا۔
تھک گئے ہو تو تمہاری مرضی ہے، مجھے تو دیکھ سکتے ہو۔ اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تو زیدی نے گھر میں بیٹھ کے نہیں لکھی زیارت، مولا کی زیارت کا جملہ ہے، زیارتنا زیارت اللہ، جس نے ہماری زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی۔ وہ واجب الوجود ہے، وہ غیب الغیوب ہے۔ لیکن قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتاؤں تو پھر سوچنا ادھر کھائی ادھر کنواں، کدھر چھلانگ مارنی ہے۔ مجھے بتا واجب الوجود ہے نا، واجب الوجود جس کا وجود نہ ہو، واجب ایسے وجود ہے ہی نہیں، غیب الغیوب ہے نا۔ چلو قرآن پڑھنے لگا ہوں، روایت نہیں ضعیف ہو جائے گی، کتاب نہیں تیری میری، قرآن پڑھتا ہوں میں، واجب الوجود ہے نا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے آدم کا خمیر اپنے ہاتھوں سے گوندھا۔ ہاتھ وجود کا حصہ، وجود معنی کافر، ٹھیک۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تم اعمال کرتے ہو میں تم پہ نظر رکھتا ہوں۔ آنکھیں وجود کا حصہ، آنکھیں معنی کافر۔ اللہ کہتا ہے جب تم دعائیں مانگتے ہو میں سنتا ہوں، سمیع و بصیر ہے۔ کان وجود کا حصہ، کان مانے کافر۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں تم جس طرف رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ چہرہ وجود کا حصہ، وجود مانا کافر۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں قیامت کے دن اپنی ساق سے پردہ ہٹاؤں گا۔ ساق کہتے پنڈلی کو، تم نے ساق مانا اللہ کی پنڈلی، کافر۔ اللہ کہتا ہے جب میں کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن فیکون، ہو جاتا ہے۔ کن کہنے کے لیے زبان کی حاجت ہے، جس نے زبان مانی وہ کافر۔ اللہ کمال ہو گیا، تجھے واجب الوجود ماننا بھی لازم ہے، لیکن قرآن میں تو کہہ رہا ہے میرے ہاتھ ہیں، میرا چہرہ ہے، میری آنکھیں ہیں، میرے کان ہیں، میری پنڈلی ہے، میری زبان ہے۔ اللہ یہ سب کچھ اور واجب الوجود بھی۔ اور کاش دیواروں پہ لکھنے سے کوئی کافر ہو جاتا تو ہم تو 1400 سال سے تیرے کھاتے میں کافر۔ لیکن اتنا یاد رکھ جو علی کے در پہ نہیں آیا وہ لا الہ پڑھتا بھی رہے پھر بھی کافر ہوگا۔ یا تو مجھے یہ عین اللہ، اذن اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، ساق اللہ اور لسان اللہ دکھا، ورنہ مان علی جو کرتا رہا اللہ کہتا رہا یہ نہیں کر رہا میں کر رہا، وہ کہتا رہا حیدری آپ سلامت رہو، وقت بڑا کم ہے اور مجھے مکمل کرنا ہے۔ اللہ کہتا رہا، اس کا میزان ہے کیا ایرے غیرے کی بات کو کہتا ہی نہیں ہے وہ کہ میں نے کیا، میزان بنایا اس نے۔ پھر قرآن و فرمان سے باہر نہیں گیا۔ اعتراض کرنے والا قرآن کی آیت اور فرمان لائے پھر مزہ آئے گا۔ پھر قرآن شب ہجرت، بادشاہ مالک رسول جب علی بادشاہ کو اپنے بستر پر لٹا کے کہا علی سو جا، خود گئے، ہائے، اور جس کا ایک رات سو جانا اس کو حی و قیوم کر دے اسے علی کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہو۔ بادشاہ باہر گئے، کفار کھڑے تھے، مالک نے ایسے زمین سے کچھ کنکریاں اٹھائیں مٹی کی، ایسے ان کی طرف پھینکی، آنکھوں میں گئی، اندھے ہو گئے۔ اللہ نے آیت بھیجی، اے میرے حبیب یہ جو کنکریاں پھینکی یہ تو نے نہیں میں نے پھینکی۔ میزان آ گیا، میزان وہ بادشاہ آئے ادھر حج کرنے کے لیے، کافروں نے روک دیا، نہ حج نہیں کرنے دیں گے، پہلا سال ہجرت کے بعد کا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ہم تو احرام پہن کے آئے، ہم کون سا لڑنے ہیں، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ واپس پلٹے، صحابی بھی واپس پلٹے۔ تاریخ کہتی ہے چند صحابی بیچ میں ایسے تھے جن کو رسول اللہ سے زیادہ حج کا شوق تھا، انہوں نے کہا یہ اسی تے آئے ہوں کر کے جانا ہے۔ اللہ نے کہا رسول ان سے کہا یہ حج کی بات کر رہے ہیں، میں نے ان کا کلمہ ہی ضائع کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا، بیت رضوان کہتے ہیں اس کو۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا اللہ میرا سونا اگے بڑا اوکھا کلمہ پڑھایا ہے، کچھ مہربانی کہا تو رحمت للعالمین ہے، تیرے صدقے معاف۔ ان سے کہا تیرے ہاتھ پہ پھر بیعت کر لے
یاد رکھنا معصوم کے حکم سے کبھی آگے نہ بڑھ جانا. جو معصوم کے حکم سے آگے بڑھ گیا وہ پھر کلمے سے گیا. معصوم کے ہاتھ پہ پڑھنا پڑے گا. آج جو اہل بیت کے حکم سے آگے گیا کافر ہو گیا. پھر اسے کہاں سے لاؤ گے؟ جس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھو کافر مرو گے. مولا نے ہاتھ آگے کیا، سب نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا. دور علی بادشاہ کھڑے تھے. مجھے نہیں پتا کبھی بیعت کے معاملات سے آپ گزرے ہیں یا نہیں. بیعت ایسے کوئی ہاتھ کرے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، سب سے اوپر وہی شخص اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کے بیعت کو بند کرتا ہے. نیچے ایک ہاتھ اوپر دوسرا ہاتھ، پھر ایسے بیعت وصول کر لی جاتی ہے. بڑی توجہ، ایک ہی ہاتھ کا نیچے اور اوپر ہونا لازم ہے. مالک محمد بادشاہ نے نیچے ہاتھ رکھا، صحابیوں نے اوپر ہاتھ رکھے. مولا محمد نے مسکراتی نظروں سے دور کھجور کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے علی کو دیکھا. علی آنکھوں ہی آنکھوں میں محمد کا اشارہ سمجھے، قریب آئے. سب سے اوپر علی نے ہاتھ رکھا، فوراً آیت آئی، یہ جو سب سے اوپر ہے یہی تو میرا ہاتھ ہے. پتا چلا اللہ. بس آؤ تیزی سے، وقت ہو گیا. اللہ کن کے عمل کو اپنا عمل کر رہا ہے؟ کوئی محمد ہو، کوئی علی ہو، اور یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے محمد، ہم نے تمہیں یتیم پایا تو پھر کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی؟ پالا ابو طالب نے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کی. یہ پوچھتے ہیں کلمہ دکھاؤ ابو طالب کا. اور کل ایمان کے باپ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. علی، ہاتھ میرا، آنکھیں میرا، کان. علی کو عین اللہ مانو گے تو اللہ واجب الوجود رہے گا. علی کو اذن اللہ مانو گے تو اللہ واجب الوجود رہے گا. آل محمد نے ہمیشہ اس کی توحید کا قد بڑھا کے تمہیں تعارف کرایا. یہ آج کا لوگ کہتے ہیں میں ولایت پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں نے ولایت نہیں پڑھی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے ولایت کیا. ولایت پڑھے گا آنے والا. میں تو کوشش میں ہوں لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے توحید کیا ہے، پتہ چل جائے توحید کیا ہے. ولایت پہ سوال نہیں ہوگا. میر احمد نوید صاحب نے کیا کمال قطع کہا. لا ڈھونڈ رہے ہیں کہ الہ ڈھونڈ رہے ہیں، صدیوں سے خبر ہی نہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں. یہ حب خداوند ہے یا بغض علی ہے، مل کر بھی علی سے جو خدا ڈھونڈ رہے ہیں. جیسا تم ڈھونڈ رہے ہو ویسا نہیں ملنا، وہ ملے گا جو علی نے بتایا. علی کے در پہ آ جاؤ، وہ مل جائے گا. آخری جملے، مل جائے گا. بادشاہ معراج پہ گئے، جہاں سے بات شروع ہوئی وہیں لا کے ختم. اور جتنی دیر میں نے جو پڑھا نتیجہ آپ کو دوں گا، آپ خود گواہی دو گے، اپنے آپ کو بھی، بانیوں کو بھی، مولا کو بھی، کہ میں یہی پڑھ رہا تھا. یہ ساری اس کی تمہید ہو رہی تھی. مالک معراج پہ گئے، وہ ایک جگہ آتی ہے نا سدرۃ المنتہا، براق، 70,000 ملائکہ ادھر، 70,000 ادھر، 70,000 پیچھے. پروٹوکول ہوتا ہے نا، کوئی اللہ کا حبیب ہے. براق پہ سوار ہوئے. براق بھی ایسا جس کے قدم زمین پہ بھی نہیں لگے. بادشاہ نے اب سفر شروع کیا. ہوا، سما، فضا، خلا. پہلے آسمان پہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتویں آسمان سے ہوتے ہوئے بادشاہ چلتے 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 مقام سدرۃ المنتہا. ابھی تک براق کی لگام کو تھام کر جبرائیل بڑے ہی فخر سے آسمانوں کے دریچے طے کرتا ہوا. آج تک جبرائیل نے سید الملائکہ ہونے پر بھی اتنا فخر نہیں کیا تھا جتنے فخر سے محمد بادشاہ کے براق کی لگام تھام کر وہ آسمانوں سے گزرتا ہوا سدرہ پہ آیا. لیکن اتنا فخر کرتا ہوا جبرائیل
جبرائیل مقام سدرۃ المنتہا پر رکا، بادشاہ چند قدم مقام سدرہ سے آگے بڑھے، پلٹے، کہا ہاں جبریل آگے نہیں آتا، ہاتھ جوڑ کے بادشاہ آگے نہیں آ سکتا، جل جاؤں گا، مر جاؤں گا، یہی میری حد ہے۔ کہا تو پھر توبہ کر۔ کہا بادشاہ جو آپ کا حکم کرتا ہوں، لیکن اللہ نے کہا ہے اگر پتا ہو کہ کس بات پہ توبہ کر رہے ہو جلدی قبول ہوتی ہے، مولا غلطی بھی بتا دے تاکہ آئندہ بھی نہ کروں اور توبہ بھی قبول ہو۔ کہا زمین سے یہاں تک یہی سوچتا رہا کہ تو مجھے لا رہا تھا، تو مجھے نہیں لا رہا تھا، میں تجھے لا رہا۔ شاباش، آپ سلامت رہو۔ آخری جملوں کے ساتھ میں تجھے لا رہا تھا۔ بادشاہ آگے بڑھے ہیں، بڑھتے چلے، کہا مالک میری توبہ، میری کیا مجال، آپ کے براق کی لگام کی وجہ سے آج مجھے وہ فخر ملا جو فخر میں کبھی نہ کر سکا۔ مالک آگے بڑھے، اب بلندیوں کا سفر ہو رہا تھا نا، تو ایسے سوچو بلندی کی طرف جاتے، پہلے بادشاہ کے سر اقدس پر موجود دستار نظروں سے غائب ہوئی، پھر مولا کا سر اتھر نظر آنا بند ہوا جبریل کو، پھر سینہ، پھر جسد، سب سے آخر میں جو چیز نظر آ رہی تھی نا وہ مولا محمد کی نالین تھی۔ اب یہی ہے یا میرا امتحان یا تیرا، میرا مولا ہم دونوں کو اس میں پاس کرے، تھوڑا سا ساتھ دینا۔ نالین نظر آ رہی تھی۔ نالین ظاہری طور پر کاہے کی بنی ہوتی؟ چمڑے کی۔ ظاہری طور پر چمڑے کی بنی نالین نے جبرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہاں نور کا بنا ہے، آتا نہیں ہے۔ ہماری تو نوکری یہی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہاں کہاں گیا، کہاں کہاں سے آیا، لیکن خدا کی قسم تھکاوٹ اتنی ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ذکر شفا ہے، مجھ سے زیادہ تم نہیں تھکے ہوئے ہو سکتے۔ 5 منٹ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے، میرا ساتھ دینا 3 منٹ یا 2 منٹ، 1 منٹ کی صرف مصاحب کی نوکری ممبر میرے بھائی کے حوالے، لیکن ذرا بیدار ہو کر آتا نہیں ہے، نور کا بنا ہے، آ چمڑے کی نالین کہہ رہی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں شیعہ سنی، اور شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کاش یہ روایت جو پڑھ رہا ہوں نا، یہ برادران اہل سنت کا بہت بڑا نام ہے، امام احمد المقری۔ امام کہتے ہیں 400 سال پہلے گزرے ہیں وہ، انہوں نے کتاب لکھی، پوری کتاب مولا محمد کی نالین کی فضیلت میں، فتح مدال فی مدح نال، نام بھی بتا دیا، کتاب بھی بتا دی، مل جائے بسم اللہ، گھر میرا دور نہیں، آ جانا، جو دیکھ کے تسلی کرو تو الگ بات ہے، ورنہ سن کے مان جانا تو بھی بہت ہوگا۔ اب وہ کہتے چمڑے کی نالین جبریل کو کہہ رہی آتا نہیں، آتا نہیں، نالین جا رہی، تو ذرا مولوی سے کہے نا، ایسے بکری کے بوں والا مولوی اتنا سا منہ کھول کے کہتے ہیں محمد ہم جیسے تھے، یہ ذرا مولوی کو کہو نا جوتی پہن کے مسجد میں جائے۔ بڑی بات کرنے لگا خدا کا واسطہ، ذرا مولوی جوتی پہن کے مسجد میں جا، اور جو نمازی تیرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی جوتی سے ماریں گے۔ مولوی ہمیں ادب بتاتا ہے، خود جوتی پہن کے آ گیا، اور جو جوتی پہن کے مسجد نہیں جا سکتا وہ مولوی ہے، جو نالین پہن کے اللہ کے پاس جائے وہ مولا۔ ٹھیک ہے جی، نالین پہن کے جا رہے ہیں۔ اب ایک شخص نے پوچھا امام احمد المقری، یہ مالک محمد نے تو قصد کیا تھا دل میں نالین اتار دوں، اللہ نے کہا محمد نالین نہیں اتارنا، پہن کے آ۔ میرے عرش نور کو اپنی نالین کے تلوے پہ لگی خاک سے اور بھی منور کر دے۔ معراجیں تم نے سنی ہوگی، میں نے پوری معراج نہ پڑھی ہے نہ پڑھنی ہے، وہ چند جملے جن کے لیے اتنی محنت تھی وہ یہاں کھڑے ہیں۔ میری عرش کو منور کر دے اپنی نالین کے تلوے پہ لگی خاک سے۔ کہا کیا وجہ تھی؟ 2 وجہ بتائی ہیں امام احمد المقری نے، ایک فضیلت ہے، ایک راز ہے۔ فضیلت اگر وصول کر لی تم نے تو راز بتاؤں گا، ورنہ میں لے جاؤں گا۔ توجہ رکھنا، 2 بتائیں۔ کہا کیوں؟
میں کہتا ہوں امام احمد المقری تیرا یہ عقیدہ میں تیری جوتیاں اپنے سر پہ بھی رکھ کے پھروں تو بھی حق ادا نہیں ہوتا. کیا کہنے کا دو وجوہات ہیں محمد کی نالین اللہ کے پاس گئی. کیا پہلی وجہ یہ تھی کیسے نہ چاہتی محمد کی نالین بنائی جو علی نے تھی. او میں صدقے آپ سلامت رہو. آپ کی ماں کی جوتیوں کو میرا سلام ہے. کا بنانے والا جو علی تھا اللہ کے پاس کیسے نہ جاتی. اس نالین کی فضیلت یہ کہ محمد کے قدموں میں, لیکن اس کی فضیلت یہ بھی کہ علی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے, ہاتھوں سے بنائی ہے تو وہ جا رہی ہے اللہ کے پاس. اب رکھو مولوی کے سر پہ قرآن اور میرے ہاتھ میں دے دو غازی کا علم, یا وہ نہیں تو یا میں نہیں. ایک فیصلہ کر کے بتاؤ, نالین اللہ کے پاس جا رہی ہے, محمد کے قدموں میں ہے, علی کے ہاتھوں کی ہے, اور جو محمد کے قدموں میں ہو وہ کم از کم اللہ کے پاس جائے, اور جو محمد کے دوش پہ ہو وہ کہاں جائے. اس کا کوئی قد بتائے, اس کی کوئی پہنچ بتائے. اور دوسری وجہ بتائی تم نے حق خرید لیا تو لو. کا ایک وجہ تھی نالین بنائی علی نے تھی. کا دوسری وجہ اس کے بھی سوا ہے. یہی وجہ کہ اللہ نے کہا اپنی نالین کے تلوے پہ لگی خاک کو لے آ, میرے عرش نور کو اور بھی منور کر. کا کیوں؟ کا کیونکہ معراج پہ جاتے ہوئے مولا محمد جب اپنے گھر سے چلے تھے تو رخصت ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کے در پہ آئے تھے. محمد کی نالین پہ بطول کے در کی خاک. آپ سلامت رہو, سیدہ آپ سے راضی ہو, آپ آباد ہو. یہ ہاتھ ولی العصر کی نالین پہ مس ہو, اٹھا کے حیدری, آپ آباد رہو. اب بطول کے در کی خاک تھی اس پہ, اللہ نے کہا لے آ لے آ لے آ. یہی بس معراج آخری جملے اور اسی پہ ختم. ایک حجاب النور سے دوسرے حجاب النور, نور کے ناقے نکل رہے ہیں. آخری بالکل نور کے ناقے حجاب سے نکل رہے ہیں, اور ناقے تا حد نظر, اور اگلے حجاب نور میں جا رہے ہیں. ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں. ناقہ سمجھتے ہیں؟ اب ناقہ ہے تو اس پہ بھی کچھ ہوگا. اس ناقے پہ بڑے بڑے صندوق جو دکھنے میں لگ رہے تھے جیسے سونے کے بنے, بڑے بڑے صندوق ناقے, ادھر سے آ رہے ادھر سے, ادھر سے آ. محمد بادشاہ نے کہا جبرائیل, جی مولا. کہا یہ ناقوں کی قطار کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا بادشاہ پتہ نہیں, حجاب سے آ رہی ہے. کہا تو حجاب کے پرے؟ کہا مولا ہم نے بھی آپ سے ہی سنا ہے ادھر اللہ ہے. آپ سلامت رہو. آپ ہم نے تو آپ سے ہی سنا ہے ادھر اللہ. کہا جا کہاں رہی؟ کہا مولا حجاب میں ہی جا رہی ہے, پتہ نہیں اللہ کا راز ہے کیا چل رہا ہے. کہا اچھا جبریل چل کب سے رہی ہے؟ کہا میرے بادشاہ افق کے عرش کے ٹھیک وسط میں ایک نور کا ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے. میں نے اسے 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے. حساب لگاؤ جبرائیل کتنا پرانا. کہا اچھا جبریل تو؟ کہا مولا اتنے عرصے سے تو میں چلتی دیکھ رہا ہوں, پتہ نہیں کب سے چل رہی ہے. کہا جبریل اس میں ہے کیا؟ کہا مولا مجھے کیا خبر. چل سے چلتی ہوئی قطار محمد کے اسم کی تعظیم میں رک گئی. کہا مولا اب؟ کہا اسے کہے میرا حکم ہے بیٹھ. کہا حکم ہے محمد ہے بیٹھ جا. بیٹھا. کہا جبریل کیا دیکھا؟ کہا مولا اس پہ تو تالا لگا ہے, کھولوں کیسے؟ کہا اسے حکم دے. کہا محمد کا حکم ہے کھول. تالا کھل گیا, کھولا. کہا کیا ہے؟ کہا مولا اس میں ایک کتاب ہے. کہا کتاب نکال. نکالی. کہا دیکھ اس میں کیا ہے. جبرائیل نے کتاب کو کھولا, پہلا ورق,
دوسرا چوتھا پوری کتاب پڑھ کے جبرائیل گویا مجنون کی کیفیت میں کہا مولا دوسری بھی دیکھنی ہے. کہا ناقے بیٹھ گئے جتنی مرضی دیکھ. جبریل دوسرے ناقے پہ کتاب دیکھی, تیسرے پہ کتاب دیکھی, چوتھے پہ کتاب دیکھی. جبریل کتاب دیکھتا دیکھتا ہانپنے لگا. کہا جبریل دیکھا کیا؟ کہا محمد عجیب فضائل ہے. کہا کیا پڑھا؟ کہا سارے ناقوں کی, ساری کتابوں کے, سارے صفوں پہ بس علی 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 علی. ہائے ہائے ہائے, آپ جیو, آپ سلامت رہو. حیدری. کہا مولا اب یہ بھی بتا دے. میں نے چھوڑے اپنے حصے کے مصائب, وقت زیادہ میرا بھائی پڑھے گا. آخری جملہ, کہا مولا اب یہ بھی بتا دے یہ سب علی 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 کے فضائل لکھے ہیں, کہاں سے آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے؟ کتاب ہے, لکھائی ہے, کوئی تو لکھنے والا ہوگا. میں نے کہا تھا یا سمجھ لگ جائے گی یا لگ سمجھ جائے گی, بڑی توجہ رکھنا. کہا کوئی تو لکھنے والا ہوگا. یہ کون لکھ رہا؟ کہا جبرائیل جب سے یہ حجاب نور ہے, جب سے اللہ ہے, یہ قطار جاری ہے, اللہ علی کے فضائل لکھ رہا ہے اور لکھتا ہی جا رہا ہے. اللہ کو پتا ہے علی کون ہے. حد سے نہ بڑھا, اللہ کو جا کے کہنا حد سے نہ بڑھا. مولوی جب پنڈار لے کے جائے گا نا نمازوں کی, حساب کتاب ہو کے جنت کی طرف جائے گا, اللہ اس وقت کہے گا انہیں روکو, ان سے میں نے کچھ پوچھنا ہے. تب اللہ یہ پوچھے گا وہ جو میں نے فضائل لکھے تھے وہ کس کے تھے, وہ کس کے؟ یہ جو فضائل ہیں, ایک بات بتاؤ, میں اور تو جو پڑھ رہے ہیں یہ علی کے فضائل نہیں, اللہ کی فضیلت یا علی کے نوکر کی فضیلت. تو علی کے فضائل بھی تو کبھی پڑھے جائیں گے. وہ جو ازل سے اللہ لکھ رہا ہے نا, اسے حجت اللہ آگے بڑھے گا. یہ معصوم کا حکم تھا. آخری لفظوں میں اجازت, علی اور اولاد علی نے کیسے بتایا؟ وہ ہے یہی سوال ہوا تھا نا, وہ کیسے کرتا ہے؟ علی نے ٹھوکر مار کے اٹھا کے بتایا ایسے کرتا ہے. سورج طلوع کر کے بتایا ایسے کرتا ہے, ایسے. اللہ حسین ہے, جمیل ہے, اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی سے محبت. کتنا خوبصورت ہے, کیسے پتہ چلتا؟ حسن الہی جب مجسم ہو کر پیکر حسن میں ظہور کرتا ہے, حسن کو دیکھ کے لوگوں کو پتا چلا کتنا حسین ہے. اللہ کریم ہے, غفور الرحیم ہے, کتنا معاف کرتا ہے. حر کو ایک لمحے میں حر سے علیہ السلام بنا کے بتایا ایسے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیسے؟ سید سجاد نے قافلے کے ساتھ چل کے بتایا ایسے. اللہ کا علم کتنا ہے, باقر العلوم نے اظہار کر کے بتایا اتنا ہے. اللہ کی صداقت کا پیکر مولا جعفر صادق بنا ہے. اللہ کی کاظمیت کا اظہار مولا موسیٰ کاظم ہے. اللہ کی رضائیں علی اور رضا لے کے آیا ہے. اللہ کا تقوی مولا تقی نے دکھایا, نقاوت الہیہ مولا نقی نے دکھائی. اللہ کی عسکریت کا اظہار مولا حسن عسکری تھا. اور اللہ ہر جگہ ہو کر بھی غیب ہے. کیسے؟ میرے امام نے غیبت میں جا کے